حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی۔ اب 45 فٹ اونچی آگ کہ پرندہ بھی اوپر سے اڑ کر جائے تو جل کر نیچے گر جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی آگ، اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے؟ شیطان تجویز دیتا ہے کہ منجنی بنائی جائے، منجنی میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، پاؤں مبارک باندھ دیے جاتے ہیں، ادھر حوریں رونے لگتی ہیں، فرشتے تڑپنے لگتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں پروردگار، ایک تیرا خلیل، ایک تیرا محبوب، ایک تیرا نام لینے والا، آج اسے بھی جلایا جا رہا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے جاؤ ان کی مدد کرو، اگر وہ تم سے مدد لیتا ہے تو اس کو بچا لو۔ ہوا کا فرشتہ جاتا ہے، کہتا ہے ابراہیم اگر تم کہو تو میں اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ سارے نمرودی جل کر خاک ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہتے جا، مجھے تجھ سے کچھ نہیں لینا۔ پھر پانی کا فرشتہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ابراہیم اگر تم کہو تو میں اتنی بارش کر دوں کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم اس سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم جاؤ، مجھے کچھ نہیں لینا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں رکھ دیا جاتا ہے، پھینکنے کی تیار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم کیا مجھ سے کچھ چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں میں چھوٹا ہوں، لیکن اللہ سے تو بات کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے کیا بات کر لوں؟ بات اس سے کی جاتی ہے جسے کچھ معلوم نہ ہو۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، میرے پیر جکڑ دیے گئے ہیں اور مجھے آگ میں جلانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ کیا اللہ یہ نہیں جانتا؟ اگر وہ اللہ مجھے جلانے میں راضی ہے تو میں جلنے کے لیے راضی ہوں۔ اللہ فوراً آگ کو حکم دیتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے محبوب کے لیے رحمت والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دو فرشتے زمین پر رکھ دیتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، کلیاں خوشبو دینے لگتی ہیں، وہ ساری زمین خوشبو سے مہک اٹھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کو پڑھنے لگتے ہیں۔